جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ مرزا غالب کے کلام میں طنزیہ اور ظریفانہ عناصر موجود ہیں، ان پر آج ہم بحث کریں گے۔ دوستو، غالب اگرچہ غم روزگار کے ساتھ ساتھ غم زمانہ اور غم جانا کے ستائے ہوئے تھے، مگر طنز و ظرافت اور شوخی کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے ہرگز جانے نہ دیتے تھے۔ ان کے ذاتی حالات زندگی، ان کی شاعری اور ان کے خطوط کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ محسوس ہوتی ہے کہ وہ بڑے فکرہ باز، بزلہ سنج اور جگت کے استاد تھے، مگر ان کے طنز و مزاح میں ہمیں کہیں بھی فحاشی، بازاری پن یا پھکڑ پن کے عناصر نظر نہیں آتے۔ ان کے طنز و مزاح سے ہمیشہ پڑھنے والے کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ہی پھیلتی ہے، اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ادب میں صرف طنز و مزاح کا ہی نہیں بلکہ ظرافت کا بھی ایک نہایت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ مزاح اور ظرافت میں ہنسنے ہنسانے کے علاوہ اصلاح اور تعمیر جو ہے وہ مقصد نہیں ہوتی، مگر غالب کے ہاں جو طنزیہ لب و لہجہ ہمیں نظر آتا ہے اس کا دائرہ بڑا ہی وسیع ہے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ مسکرانے کے ہمیں قائل نظر آتے ہیں، اور ان کی سنجیدگی اور مسکراہٹ میں بھی ہمیں ایک اصلاح کا پہلو نظر آتا ہے۔ اگر ہم غالب کے موضوعات اور ان کے طنز میں وسعت اور ہمہ کی بات کریں تو ان کے ہاں بے شمار موضوعات موجود ہیں۔ انہوں نے واعظ، ناصح، عقبہ، دنیا، دوزخ، جنت، عرش، پیر، فرش، فرشتے، شاعر، ادیب، عاشق، دشمن، دوست، یعنی انہوں نے کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر انہوں نے طنز نہ کیا ہو اور اپنے طنز کا نشانہ نہ بنایا ہو۔ غالب کے طنز میں ہمیں مشاہدہ، تجربہ، برجستگی اور استدلال نظر آتا ہے۔ غالب کے طنز اور تجربات کا آپس میں بڑا ہی تعلق ہے، اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں غالب کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں کہ غالب جو ہے وہ پنشن کے معاملے میں بہت سی عدالتی کارروائیوں سے جو ہے وہ واقف ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ وہ قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے سلسلے میں بھی سزا کاٹ چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کسی بھی واقعے کو اگر ہم نے ثابت کرنا ہے تو ہمیں شہادت یعنی ثبوت، گواہی اور فریقین کو جو ہے وہ فریقین کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور غالب اسی عدالتی ماحول کو یوم حساب اور سزا و جزا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ غالب کے اسی طنزیہ جو ہے وہ عناصر کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ ظرافت ان کے مزاج میں اس قدر تھی کہ ان کو اگر بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ اس کے علاوہ غالب جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بھی باخبر تھے کہ کس طرح وہ زندوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر غالب یہاں بھی طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غالب جس بیماری کا شکار ہے اس بیماری کا علاج تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اور غالب اس حوالے سے لکھتے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس کے علاوہ غالب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا ذکر اردو کے کئی شعراء کے ہاں میں نظر آتا ہے، مگر غالب اس واقعے میں بھی طنز و مزاح کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں، اور ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ خضر علیہ السلام جس طرح بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے، ان کو راہ دکھاتے،
اور جس طرح ان کی طویل عمر کے قصے مشہور ہیں کہ وہ زندہ تو ہیں مگر وہ دکھائی کسی کو نہیں دیتے، تو غالب جب ان کی زندگی میں جو ہے زندہ دلی کی کوئی علامت نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیشہ غائب رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ غالب کے کلام میں ان طنزیہ اور مزاحیہ قسم کی مثالوں سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غالب کی طبیعت میں جدت، خود پسندی اس حد تک تھی کہ وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص اور خامی تلاش کر لیتے تھے، اور پھر ایسے فنکارانہ انداز میں اس خامی اور اس کمی پہ طنز کرتے تھے کہ چوٹ کھا کر بھی جو ہے وہ شخص مسکرانے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ اگر ہم عشق کے میدان کی بات کریں تو عشق کے میدان میں فرہاد جو ہے وہ قابل ذکر ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کی ہمیشہ مثال دی جاتی ہے، اور وہ اہل دل جو ہے وہ یعنی فرہاد کی جو مثال ہے وہ اہل دل کو منزل عشق میں صبر، تسلیم اور رضا اور استقلال کا سبق دیتی ہے۔ لیکن غالب فرہاد پہ بھی طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ اسی طرح ہماری اکثر اردو شاعری میں ناصح، شیخ اور وائز پر بہت سارے طنز کیے گئے، ان پہ اکثر چوٹیں کی گئیں، اور یہ موضوع اس حد تک فرسودہ ہو چکا ہے کہ اب اس میں نیا کوئی پہلو ہمارے سامنے آنا جو ہے وہ مشکل ہے، مگر غالب کی جدت پسندانہ طبیعت نے جو ہے ان شخصیات کے اندر سے بھی اتنے اچھوتے انداز میں ایسے ایسے طنزیہ اور مزاحیہ عناصر جو ہیں وہ دریافت کر لیے کہ سننے والا اور پڑھنے والا بے اختیار داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غالب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ اور ناصح پر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ناصح گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، شور پند ناصح نے زخم پر نمک چھڑکا، آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا۔ غالب نے اکثر اوقات سماج پر نہیں بلکہ فرد پر طنز کیا ہے، اس لیے ان کے طنز کا دائرہ ہمیں محدود سا نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے اور مذہبی روایات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرد کے پیچھے کوئی نہ کوئی سماجی گروہ بھی موجود ہے۔ تو غالب نے اپنے ہم اثر لوگوں پر بھی طنز کیا ہے، اور استاد ابراہیم ذوق جو بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ان پر طنز کا نشانہ کستے ہوئے لکھتے ہیں، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ غالب نے نامہ بر کو بھی اپنے طنز کے تیر سے زخمی کیا۔ غالب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ غالب جو ہے دنیا کی ہر چیز کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی ذات کو بھی بخشتے نہیں ہیں، اور ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے شاعرانہ اسلوب کے تیکھے پن میں طنزیہ لب و لہجے کو بڑا عمل دخل ہے۔ مزاح ہمیں کہیں کہیں نظر آتا ہے اور طنز ہمیں اکثر اور بیشتر نظر آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ظرافت اور ان کی انا پرستی نے ایک ہمہ گیر قسم کے طنز کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ شیخ محمد اکرام غالب کے اسی طنزیہ لب و لہجے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ کائنات کی ہر چیز کی ہنسی اس طرح اڑاتے ہیں جیسے کائنات کے ہر نادان اور دانا کے راز سے آشنا اور کمزوریوں سے واقف ہیں۔ ان کی ظرافت بہت پاکیزہ تھی، گاہے گاہے اپنے اوپر بھی ہنس لیتے تھے۔
شکریہ.